اب آگے دیکھیے، آگے بڑی زبردست بات فرما رہے ہیں، چن خدا خواہت کے پردہ کس درد، میلش اندر تانائی پاکان برد۔ جب خدا چاہتا ہے نا کہ کسی کا پردہ چاک کر دے، کسی کا پردہ چاک کر دے، کسی کی عزت کو تباہ کر دے، ذلیل کر دے، جس کو رسوا کرنا چاہتا ہے وہ، میلش اندر تانائے پاکان برد، تو وہ اس کے اندر پاک صاف لوگوں کے لیے طعن و تشنیع، گستاخی، بے ادبی کا میلان پیدا کر دیتا، یعنی وہ اس کے پاک بندوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو آدمی اس کے خاص بندوں کے، اس کے پاک صاف بندوں کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کا تعاقب کرتا ہے، ان کو نشانہ بناتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے، ان پہ اعتراض کرتا ہے۔ بس سمجھ لیں یہیں سے اب اس کا کام ہو گیا، اب یہ اللہ کے نشانے پہ ہے، اس نے اس کے بندوں کو نشانہ بنایا۔ اب یہ بالکل حدیث کے مطابق ہے جو بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولی فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، بالکل وہ حدیث ہے۔ تو یہاں پر وہی چیز کہ اب کوئی بھی ایسا سمجھ لیں کہ اٹھے اگر اور کہ اولیاء اللہ کے خلاف زبان درازی کرے، سمجھ لیں کہ اس کا پردہ چاک ہونے جا رہا ہے۔ جیسے یہ مرزا کا بھی ایک حشر تو ہو گیا اور اچھا خاصا ذلیل ہو گیا یہ، تو چھوٹا مرزا جو ہے یہ طرح اولیاء اللہ کے پیچھے لگا ہے اور اس نے گستاخیاں کی ہیں، تو اللہ نے اس کو سزا تو دی اور یہ اتنا بدنام ہے۔ آج حیرت کی بات ہے کہ ویسے تو سارے فرقے و جماعتیں ایک دوسرے سے مختلف بات کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو ایسا ذلیل کیا کہ سب کو اس کے پیچھے لگا دیا، اور سارے اس پہ لعنت اور نفرت بھیج رہے ہیں، سارے، مطلب سنی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، وہابی، اور سب اور بھی چھوٹے بڑے سب، اور ساری جماعتیں، تنظیمیں۔ تو اب بھائی اب یہ جو ہیں سارے، ظاہر سی بات ہے کہ ان میں ایک نہ ایک تو حق پر ہے نا، ویسے سب اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہیں لیکن ایک نہ ایک تو حق پر ہے، تو وہ جو حق پر ہے ایک نہ ایک تو وہ بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے، لازمی طور پہ خلاف ہے کہ سارے خلاف۔ اور جو یہ کہتے ہیں سارے حق پر ہیں، یہ خود کہتا ہے سارے حق، تو وہ سارے بھی حق پر ہیں تو پھر سارے مل کے اس کے خلاف، تو بہرحال یہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہے اور حق کی مار جو اس کو پڑ رہی ہے، تو اس لیے یہ شخص بچے گا نہیں، اسی طرح ذلیل و خوار ہوتا رہے گا، جیسے مولانا روم فرما رہے ہیں۔ میلش اندر تانائے پاکان برد۔ مولانا روم نے ایک جگہ فرمایا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ ہم خدا سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب فضل رب سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما فاک زد۔ بے ادب اکیلا ہی برا نہیں ہوتا بلکہ سارے جہان کو اپنی آگ میں لپیٹ لیتا ہے اور سب کچھ جلا دیتا ہے اپنی بے ادبی سے۔ تو بے ادبی کے عناصر بہت خطرناک ہے۔ بر خدا خواہد کی پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس۔ کہتے ہیں اور جب خدا چاہتا ہے نا کہ کسی کے عیب کا پردہ کرے، عیب پوشی جب کسی کی کرنا چاہتا ہے، کم زند در عیب معیوبان نفس، تو خود بخود وہ بندہ جس کی اللہ تعالیٰ عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو وہ بندہ جو ہے نا وہ معیوب اور برے لوگوں کے عیب بھی ڈھونڈنا چھوڑ دیتا۔ پیچھے تو یہ بتایا کہ وہ کار پاک، یعنی پاک صاف لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ایسے بندے اور ان کے اندر عیب نکالتے ہیں جو بے عیب ہیں، اور جب اللہ کسی کے عیب چھپانا چاہے، کسی کی عزت رکھنا چاہتا ہے تو بندہ پھر معیوب لوگوں کا عیب بھی جو ہے وہ نہیں دیکھتا۔ یہ کتنا بڑا ظرف ہے۔ ایک وہ کم ظرف ہے کہ جو پاک صاف ہستیوں کا عیب نکال رہا ہے، اور دوسرا یہ اعلیٰ ظرف آدمی کے جو عیب زدہ لوگوں کا، معیوب لوگوں کا عیب بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور اس سے درگزر کرتا۔ جیسے حدیث میں آیا کہ جو کسی کا عیب چھپائے، بلکہ مشکات شریف کی حدیث ہے، من رأى عورة فسترها کان کمن احیا موعودۃ، جس نے کسی کا عیب یعنی بے شرمی کی بات دیکھی پھر اس کو چھپا لیا تو وہ گویا ایسا ہے کہ جیسے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو اس نے نکال لیا اور اس کو بچا لیا۔ کسی کا اگر ایسا پوشیدہ عیب کوئی
دیکھ لے اور پھر اس کو چھپا لے۔ تو دیکھیں اصلاح کے لیے کسی کو بتائے کسی خاص کو تو وہ ایک الگ بات ہے، جہاں سے اصلاح ہو سکتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، یا کسی نظام کو خرابی سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے تاکہ وہ چیز عام نہ ہو، وہ بیماری اوروں کو نہ لگے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جہاں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا اور محض ایک مسلمان کی پردہ پوشی کا معاملہ ہے تو چھوڑو، اور اس کو بلا وجہ جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور خاص طور پہ اس وقت کہ جب ایک آدمی شرمندہ بھی ہو اور تائب بھی ہو جائے تو وہ ایک خاص طور پہ زیادہ پھر اس کے پردہ پوشی ضروری ہے۔ تو اسی طرح لوگوں کے جب عیب کوئی چھپائے گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا دے گا، قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا۔ اور جو دنیا میں لوگوں کے عیب کھول کھول کے بیان کرتا ہے تو اس کے عیب بھی پھر چھپے نہیں رہتے، ان کا پردہ بھی فاش ہو کے رہتا ہے۔